السلام علیکم ناظرین، بھارت نے امریکہ سے 30 MQ-9B ٹائپ کے ڈرون خریدنے کا فیصلہ کیا ہے اور اس خریداری پر $3 ارب کی لاگت آئے گی۔ انڈیا یہ ڈرون کن مقاصد کے لیے خرید رہا ہے، کن علاقوں میں استعمال کرے گا، اور دونوں انڈیا کے جو ہمسایہ ممالک ہیں چین اور پاکستان، ان کے لیے یہ کیوں تشویشناک خبر ہے، اور ہم اس چیز کا بھی جائزہ لیں گے کہ پاکستان کا جو ڈرون ٹیکنالوجی ہے وہ کس نوعیت کی ہے، اور کیا انڈیا امریکہ سے جو نئے ڈرون حاصل کر رہا ہے اس سے پاکستان کو کیا خطرات لاحق ہو سکتے ہیں، خطے میں جو اسلحے کی دوڑ ہے یا ہتھیاروں کی خریداری کی دوڑ ہے اس میں کیا تیزی آ سکتی ہے، اور پھر پاکستان کے پاس جو ڈرون ٹیکنالوجی ہے کیا وہ انڈیا کو کمپیٹ کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی ہے۔ ان چیزوں کا آج ہم اپنے پروگرام میں جائزہ لیں گے۔ انڈیا نے سب سے پہلے 1990 میں ڈرون اسرائیل سے خریدے تھے اور ان کے ہاں یہ استعمال ہو رہے تھے۔ روایتی طور کے اوپر انڈیا روس سے، فرانس سے اور دیگر مغربی ممالک سے اسلحہ خریدتا رہا ہے۔ امریکہ کے ساتھ جو دفاعی کوآپریشن ہے ان کا یہ ریسنٹ پاسٹ میں شروع ہوا تھا، جب 2016 میں امریکہ اور انڈیا کے درمیان ایک لاجسٹک ایکسچینج کا معاہدہ ہوا تھا، جس کے تحت یہ بنیاد رکھی گئی تھی دونوں ممالک کے درمیان دفاعی کوآپریشن کی۔ پھر اس کے بعد 2018 میں اسٹریٹجک ٹریڈ آتھورائزیشن 1 جو ہے یہ ایگریمنٹ ہوا، جس کے تحت امریکہ نے کچھ رولز میں نرمی کی اور انڈیا کے ساتھ جو ہے وہ دفاعی شعبے کے اندر تجارت کو آگے بڑھانے کا آغاز کیا۔ پھر 2018 میں ہی کمیونیکیشن کیپیبلٹی اینڈ سیکیورٹی ایگریمنٹ کام کاسا انڈیا اور امریکہ کے درمیان ہوا تھا، جس کے تحت جو ہے کہ امریکی ڈیٹا لنک کا جو حصول ہے اور اسی طرح کمیونیکیشن ایکوپمنٹ اور کوڈز انڈیا کو مل سکتے ہیں۔ تو یہ بنیادی 2-3 ایگریمنٹ تھے جن کے نتیجے میں انڈیا اور امریکہ جو ہے ایک دوسرے کے قریب آئے، اور پھر انہی ایگریمنٹ کے نتیجے میں ایک بیکا ایگریمنٹ جس کو کہا جاتا ہے بیسک ایکسچینج اینڈ کوآپریشن ایگریمنٹ، اس کی بھی بنیاد پڑی، جس کے تحت جو ہے کہ سیٹلائٹ کے ذریعے جتنی بھی جیوسپیٹیکل انٹیلیجنس ہوتی ہے یا لانگ رینج نیویگیشن ڈیٹا کا حصول ہوتا ہے تو اس کو یہ دونوں ممالک آپس میں تبادلہ کریں گے، اور اس ٹیکنالوجی کے ذریعے یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی موسم میں اور کسی بھی وقت پن پوائنٹ ٹارگٹ جو ہے اس کو نشانہ بنا سکتے ہیں۔ تو یہ جو کوآپریشن تھا، اسی کوآپریشن کے نتیجے میں اب انڈیا نے نومبر 2020 میں بھی اپنی نیوی کے لیے 2 ڈرون لیز پر لیے تھے، لیکن اب انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ امریکہ سے وہ 30 ڈرون لیں گے MQ-9B ٹائپ کے۔ یہ جو ڈرون ہیں ان کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے کہ یہ تقریباً 40,000 فیٹ تک بلندی تک جو ہے کہ یہ پرواز کر سکتے ہیں، اور یہ مسلسل 48 گھنٹے ان کی پرواز کرنے کی صلاحیت ہے، اور ان کے اندر جدید ترین سینسر اور لیزر گائیڈڈ میزائل کے ساتھ یہ لیس ہوتے ہیں، تو اس طرح سے یہ حملہ بھی کر سکتے ہیں، انٹیلیجنس بھی کرتے ہیں، نگرانی اور سرویلنس کا کام اور حملے کا کام بھی کر سکتے ہیں۔ تو انڈین جو رپورٹس ہیں ان کے مطابق یہ ڈرون مقبوضہ کشمیر میں LOC کے اوپر یا ورکنگ باؤنڈری کے اوپر، اور اس طرح جو ساحلی علاقہ ہے انڈیا کا اور پاکستان کی سائڈ جو ہے کہ اس طرف استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو اس حوالے سے جب اگر کشمیر میں استعمال کیا جائے گا تو پھر چائنیز کو بھی کنسرنز ہوں گے، کیونکہ چائنا کا جو بارڈر ہے وہ کشمیر سائڈ کے اوپر انڈیا کے ساتھ لگتا ہے، اور یہاں پہ وہ جو پاکستان کی ملٹری چیک پوسٹس ہیں یا جو موومنٹ ہے سویلین آبادی مسلسل نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ابھی بھی جو اٹرلی ہے انڈین توپ خانہ ہے اس کو استعمال کیا جاتا ہے، وہاں سے بھاری فائر کیے جاتے ہیں۔ تو جب ڈرون کے بعد جو ہے کہ یہ انڈیا ارادہ یہ رکھتا ہے کہ مقبوضہ کشمیر سے آزاد کشمیر میں مختلف ان کے جو اہداف ہیں وہ نشانہ بنائے، اور بالخصوص جس طرح سے ماضی میں بھی شہری آبادی کو، ہاسپٹلز کو، تعلیمی اداروں کو نشانہ بنایا گیا، چوکیوں کو بھی نشانہ بنایا جاتا ہے پاکستان آرمی کی، تو ان کو جو ہے کہ وہ پن پوائنٹ کر کے ان کو ٹارگٹ کیا جائے، نشانہ بنایا جائے۔ اور دوسرا سمندری علاقے میں پاکستان نیوی کی جو موومنٹ ہے اس کو بھی مانیٹر کیا جا سکے، کیونکہ ابھی ریسنٹ پاس میں بھی ہم نے دیکھا کہ پاکستان نیوی نے نہ صرف انڈین سب میرینز کو ڈیٹیکٹ کر لیا تھا بلکہ مجبور کر دیا تھا کہ وہ واپس پاکستانی علاقوں سے آنے سے پہلے ہی اس کو واپس مڑنا پڑا تھا۔ تو پاکستان کی اس صلاحیت کے پیش نظر اب انڈیا اپنے آپ کو اپ گریڈ کر رہا ہے۔ پاکستان کے پاس اس کے مقابلے میں کیا ڈرون ٹیکنالوجی ہے اور کیا صلاحیت ہے؟ بعض حلقوں میں بڑے تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے ان خبروں پر، لیکن اتنی تشویش کی بات نہیں ہے۔
پاکستان کے پاس 4 قسم کے ڈرون آلریڈی موجود ہیں، اور یہ ڈرون پاکستان ان ممالک میں، ان 5 ممالک میں شامل ہے کہ جو خود ڈرون بناتے ہیں۔ انڈیا تو خرید رہا ہے مختلف ممالک سے، لیکن پاکستان کے پاس یہ کیپیبلٹی ہے کہ پاکستان میں نیسکام اور پی ایف مل کر بناتے ہیں، اور پھر اسی طرح سے ایک اور ادارہ ہے گڈز جو ہے، گلوبل انڈسٹریز ڈیفنس سولوشن، وہ بھی ڈرون بناتا ہے۔ اور پاکستان کے پاس جو 4 قسم کے ڈرون ہیں ان میں جو براق ہے وہ جدید ترین ٹیکنالوجی سے لیس ہے، اور جو انڈین MQ-9B ڈرون لے رہے ہیں کہ یہ اس کا بالکل کاؤنٹر ہے، اور یہ اس کا جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ توڑ ہے، اس میں یہ تمام تر صلاحیتیں موجود ہیں۔ اور یہ صرف MQ-9B کا ہی نہیں بلکہ جو امریکن ٹیکنالوجی یہ سیریس تھی MQ والی، اس کے ساتھ ساتھ جو چین کے اندر CH-31 اور اٹلی کا جو ایسفالکو ان کے ڈرون ہیں، یہ بالکل ان کو کمپیٹ کرتا ہے، اور انہی سے پاکستان نے متاثر ہو کر جو ہے کہ ڈرون بنایا تھا۔ اس ڈرون کے اندر بھی وہ تمام تر صلاحیتیں ہیں کہ جو جاسوسی کی نگرانی کی کسی بھی ڈرون یا جدید ترین ٹیکنالوجی میں ہوتی ہیں، وہ تمام سینسرز، موشن سینسرز اور لیزر گائیڈڈ میزائل، جو برق ہے جو پاکستان کا اپنا میزائل ہے، وہ براق لے کے جا سکتا ہے اور اس کو اپنے نشانوں کو، اہداف کو نشانہ بنا سکتا ہے اس کے ذریعے سے۔ براق کی پہلی پرواز جو ہے وہ 2009 میں ہوئی تھی، اور 2013 میں اس کو باقاعدہ انٹروڈیوس کروا دیا گیا تھا، اور 2015 سے باقاعدہ یہ آپریشنل ہے، اور جو دہشت گردوں کے خلاف جنگ تھی پاکستان نے کی تھی، اس میں اس نے بڑا فعال کردار ادا کیا تھا۔ اس کے علاوہ پاکستان کے پاس 3 اور قسم کے ڈرون ہیں جو پاکستان میں ہی بنتے ہیں۔ سب سے پہلے پاکستان نے 2004 میں ڈرون ٹیکنالوجی کے تحت جو ہے یہ ڈرون بنانا شروع کیے تھے، اور جاسوس جس کا نام ہے وہ پاکستانی ایئر فورس کے استعمال میں ہے، اور اس کا کام بھی بنیادی کام جو ہے وہ نگرانی کا اور جاسوسی کا اور ڈیٹا کلیکشن کا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ تقریباً 20 کلو گرام کا پے لوڈ بھی لے کے جا سکتا ہے، اور جہاں ضرورت پڑے اس کو ٹھکانوں پر نشانہ بھی بنایا جا سکتا ہے۔ پھر ایک دوسرا اس کے بعد جو پاکستان نے عقاب ڈرون بنایا تھا، یہ 2008 میں اس پر کام شروع ہوا تھا، 2010 میں اس کی پروڈکشن باقاعدہ شروع ہو گئی تھی، اور 2011 میں اس نے پہلی اپنی پرواز اور سروسز جو ہیں فراہم کرنا شروع کر دی گئی تھی، اور یہ پاکستان آرمی میں بھی اور پاکستان نیوی کے لیے دونوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور دونوں کے پاس یہ موجود ہیں۔ اور اس کے جو تقریباً 50 kg کا جو پے لوڈ یہ بھی لے کے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور اپنے اہداف کو نشانہ بناتا ہے۔ تیسرا ڈرون شاہ پر، یہ پاکستان آرمی اور ایئر فورس ان دونوں کے پاس ہے، اور اس کی بھی 2012 میں اس کی پروڈکشن اور اس کے اوپر کام ہوا تھا، اور یہ ابھی تک سروسز میں ہے، اور اس کی سپیڈ بہت تیز ہے، کروز سپیڈ تقریباً 150 کلومیٹر پر آور کی رفتار سے ہوتا ہے، اور یہ بھی 50 kg پے لوڈ لے کے جا سکتا ہے۔ تو اس طرح سے یہ کوئی تشویش کی بات نہیں ہے کہ انڈیا اگر اس قسم کے ڈرون حاصل کر رہا ہے، خرید رہا ہے، تو وہ اگر مقبوضہ کشمیر میں یا ساحلی پٹی کے اوپر یہ پروازیں کرے گا، یقیناً پاکستان کے لیے تشویشناک بات ضرور ہے، لیکن اتنی تشویشناک بات نہیں ہے کہ ہم بالکل ہاتھ پہ ہاتھ رکھے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہمارے پاس اس کی ڈیفنس کے لیے بھی، اس کے کاؤنٹر کرنے کے لیے بھی، اور اس کو اٹیک کرنے کے لیے بھی ہمارے پاس تمام صلاحیتیں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان کے پاس جو میزائل ٹیکنالوجی میں بھی پاکستان انڈیا سے بہت آگے ہے، اور کسی قسم کی بھی پاکستان کی جغرافیائی سرحدوں کے حوالے سے کوئی خطرات نہیں ہے۔ البتہ جو قابل تشویش بات یہ ضرور ہے کہ انڈیا کے جو ایگریسو عزائم ہیں، اور وہ مسلسل مختلف ڈیلز کر رہا ہے دنیا کے ممالک کے ساتھ اسلحے کی خریداری کے حوالے سے، اور جدید ترین اسلحہ خرید رہا ہے، اور اس وقت بھی دنیا کے وہ ٹاپ جو اسلحہ خریداری کے ممالک ہیں اس میں پہلے 5 میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ تو اس سے یہ یقیناً، کیونکہ پاکستان کو اپنا کم سے کم جو ایک ڈیفنس ڈیٹرنس ہوتا ہے، سیلف ڈیفنس ڈیٹرنس، وہ برقرار رکھنا ہوتا ہے، تو اس کے لیے یہ ضرور ہوگا کہ خطے میں جو ہتھیاروں کی دوڑ ہے وہ نہیں رکے گی۔ جو پاکستان کی کوشش ہے کہ اس کو روکا جائے، اور تاکہ خطے میں امن ہو، اور جو وسائل اسلحے پر یا ہتھیاروں پر خرچ ہو رہے ہیں وہ اقتصادی ترقی پر، یا جو غربت کے خاتمے یا پسماندگی کے خاتمے، یا جو بنیادی ضروریات ہیں تعلیم، صحت کی، ان کے اوپر، انفراسٹرکچر کے اوپر خرچ کیے جا سکیں،
ان مقاصد کو حاصل اگر کیا جا سکے تو علاقے میں زیادہ امن اور خوشحالی اور ترقی ہوگی ریدر دین کہ ہتھیار خریدے جائیں، تو اس سے امن کو خطرات لاحق ہوتے ہیں۔ تو پاکستان کی یہ پالیسی ہے، لیکن انڈیا نے ہمیشہ نیوکلر ٹیسٹ ہوں یا میزائل ٹیکنالوجی کے حوالے سے بھی اگر دیکھا جائے یا باقی بھی اسلحے کی خریداری کے حوالے سے، تو پاکستان نے ہمیشہ اپنا جو ڈیفنس ڈیٹرنس ہے اس کو برقرار رکھنے کے لیے اتنا ہی اسلحہ خریدا جتنا کہ ہمیں ناگزیر ہوتا ہے۔ اس سے ہٹ کر ہم نے کوشش کی کہ اب خود انحصاری کی طرف جائیں بھی، اور پاکستان کے اندر جو ہے ڈرون بھی، ایئر کرافٹ بھی، JF-17 تھنڈر جیسے ہے، اس کے علاوہ ٹینکس اور دیگر بھی اسلحہ جو ہے پاکستان کے اندر بنتا ہے۔ لیکن عالمی قوتوں کو بالخصوص ریجنل جو پاورز ہیں چائنا، رشیا، ان کو بھی SCO کے پلیٹ فارم سے کردار ادا کرنا چاہیے، اور عالمی قوتوں کو بھی جو امن پسند ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اس خطے میں بات چیت کو اور ترقی اور خوشحالی کے حوالے سے جو اقدامات ہیں ان کو پروموٹ کریں، ریدر دین کہ اسلحے کی فروخت یا اسلحے کی دوڑ ہے اس کو تیز کیا جائے۔ اس سے جنوبی ایشیا کے ہی نہیں بلکہ عالمی امن کو بھی خطرات لاحق ہوں گے۔